ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حقوق اللہ میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا ہم پر فرض عائد کیا ہے وہ ہے فرض نماز. اور معاملات کے اندر، حقوق العباد کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا فرض عائد کیا ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے ماں باپ کے کچھ حقوق اولاد پر فرض کیے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ پر بھی فرض کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر فرض کیے ہیں کہ کتنے فرائض ہیں، اگر ان کو ہم شمار کریں تو یہ 8 فرض بنتے ہیں. عام طور پہ جب ہم کسی بچے کی شکایت کرتا ہے باپ جی فلاں بچہ میرے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے یار آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملات کو درست کریں. یہ معاملات درست کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان 8 باتوں پر عمل کریں. جب ہم ان 8 باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے معاملات اپنی ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ درست ہوں. تو یوں سمجھیں کہ 8 قسم کے فرائض اللہ رب العزت نے، 8 حق ہیں ماں باپ کے اولاد پر، 8 فرائض ہیں. ان 8 فرائض کو جب ہم پورا کریں گے تو اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہیں. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے ماں باپ کو عزت اور احترام دینا. یہ فرض ہے اولاد پر، یہ بات فرض ہے کہ وہ ماں باپ کو عزت اور احترام دے. اب عزت اور احترام 2 طرح دیا جائے گا. زبان کے ذریعے سے بھی عزت اور احترام دیا جائے گا اور عمل کے ذریعے سے بھی عزت اور احترام دیا جائے گا. بعض لوگ زبان کے ذریعے سے تو ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن عمل کے ذریعے سے ماں باپ کی عزت اور تکریم نہیں کرتے. تو دونوں طرح عزت اور احترام دیا جائے. زبان کے ساتھ جو عزت احترام ہے
مثال کے طور پر اپنے باپ کو نام کے ذریعے سے مت پکارو، اپنے ماں باپ کی شان میں ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جو ان کی شان کے خلاف ہو، ہمیشہ زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو ماں باپ کی عزت اور مقام کے مطابق ہو۔ اور عمل کے ذریعے سے احترام کیا ہے، جس کا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر فقدان ہے، کہ اگر باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں یا ماں اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ادب کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ باپ سے بیٹا پیچھے چلے، باپ سے آگے نہ چلے۔ یہ باپ کا احترام ہے، یہ باپ کی عزت ہے۔ اور چلنے کی انداز سے پتہ چل رہا ہو کہ جس شخص کے ساتھ یہ نوجوان جا رہا ہے یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کے لیے کوئی قابل عزت اور قابل عظمت ہستی ہے۔ آج بیٹا باپ کے ساتھ پکڑ کے جا رہا ہے، باپ پیچھے ہوتا ہے، بیٹا آگے چل رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنے والد محترم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو باپ کے بالکل مقابلے کے اندر اس کی برابری پر نہ بیٹھیں۔ اگر باپ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے نچلی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ باپ کا احترام ہے، یہ ماں کا احترام ہے۔ آپ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، والد محترم تشریف لا رہے ہیں اور دوسری جگہ کوئی بیٹھنے کی نہیں ہے تو وہ جگہ اپنے والد کے لیے چھوڑیں، اپنے والد کو اس مقام پر بٹھائیں اور خود نیچے بیٹھیں۔ اگر آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور والد محترم اوپر نہیں بیٹھنا پسند کرتے، نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور والد صاحب نیچے تشریف فرما ہو گئے ہیں تو آپ کہیں والد صاحب نے ویسے ہی نیچے بیٹھنا تھا، آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی احترام کے خلاف ہے۔ اگر والد محترم نیچے بیٹھے ہیں تو آپ بھی اٹھ کر ان کے مقام پر، ان کے مقابلے میں نیچے تشریف رکھیں۔ تو ہم نے اپنے عمل سے بھی ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ اور یہ صرف عام بات نہیں ہے، یہ اولاد پر اللہ نے فرض کیا ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسری جو چیز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے وہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری یہ اولاد پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، عبادات فرض ہے، یہ بھی فرض ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کے احکام کو ماننا، وہ جو حکم دے رہے ہیں اس کو پورا کرنا حسب استطاعت، یہ اولاد پر فرض ہے۔ ماں باپ کسی کو آج کل والد صاحب ضعیف ہیں، بیمار ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں پانی پلا دو۔ آج اس معاشرے کا اکثر نوجوان بچے ایسے جو باپ کو پانی تک نہیں پلاتے، کھانا تک نہیں کھلاتے اپنے باپ کو۔ یہ فرض کیا اللہ رب العزت نے۔ اور یہ اطاعت اور فرما برداری کہاں تک کی جائے گی، یہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا، جب تک کہ ماں اور باپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت فرض ہے۔ جو بات کہیں اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، ان کے آگے سر کو جھکا دینا، یہ اولاد پر فرض ہے۔ اور تیسری جو چیز فرض ہے اللہ رب العزت نے فرض کی ہے وہ ہے حسن سلوک۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، یہ بھی اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ اور چوتھی جو چیز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے وہ ہے شفقت اور محبت، کہ ماں باپ کے ساتھ محبت والا، شفقت والا رویہ رکھا جائے، کیونکہ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بچپن میں، جوانی تک، جوانی کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا وہ شفقت اور محبت کا رویہ تھا۔ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم بھی ان کے ساتھ شفقت اور محبت والا رویہ رکھیں۔ اور پانچویں جو چیز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے ماں باپ کی جسمانی اور مالی خدمت اور مدد کرنا، یہ بھی اولاد پر فرض ہے۔ والد صاحب بیمار ہو گئے، ان کی ٹانگوں میں درد ہے، ان کے جسم میں درد ہے، تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ ان کی ٹانگیں دبائی جائیں، ان کی مالش کی جائے، جس قسم کی جسمانی ان کو ضرورت ہے یہ اولاد پر فرض ہے کہ وہ خدمت پوری کرے۔ ماں باپ اگر بیمار ہیں تو یہ اولاد کا فرض ہے، جوان اولاد کا، کہ وہ اپنے ماں باپ کا علاج معالجہ کرے۔ ماں باپ کو جسمانی طور پر، مالی طور پر کوئی چیز چاہیے، اس کے جیب خرچ اس کو ماں باپ کو دینا اولاد پر فرض ہے۔ ان کے لباس کا خیال رکھنا اولاد پر فرض ہے، ان کے جوتوں کا خیال رکھنا اولاد پر فرض ہے، ان کو جیب خرچ دینا یہ اولاد پر فرض ہے۔
میں نے آج کیا تھا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات پورے نہیں، یہ تو اللہ نے فرض کیا. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا سب سے بہترین جو مصرف بتایا ہے نا، کہ سب سے اعلیٰ مصرف مال خرچ کرنے کا وہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے ماں باپ ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مال کہاں خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، ان کو کہو تم اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، یہ پہلا درجہ ہے. وَالْأَقْرَبِينَ، پھر اس کے بعد جتنا جتنا قریبی رشتہ ہو ان پر خرچ کرو، پھر یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو، پھر مسافروں پر خرچ کرو. لیکن ماں باپ کا درجہ جو ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم اپنا مال اپنے ماں باپ کی ضروریات پر خرچ کریں. اور آپ سن چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس صحابی نے سوال کیا میرے پاس مال ہے میں اپنے باپ کو دے سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا دے سکے، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہی ہے، یہ باپ ہی کا ہے. میرے محترم مالی مدد بھی کرنا اور جسمانی خدمت بھی کرنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یہ اولاد پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اور یہ والدین کا حق ہے میرے محترم سامعین اکرام. پھر اسی طرح اگر باپ اس دنیا میں رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی اولاد پر فرض ہے. اور یہ ایسا فرض ہے، دیکھیں ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. پھر اس کے بعد یہ بھی فرض ہے کہ ماں اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی عزت اور تکریم کی جائے. عام طور پہ باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، چاچا ہے، چاچے کی اولاد ہے، تایا ہے، تائی کی اولاد ہے، اس طرح کے جو باپ کی طرف سے رشتے ہیں، عام طور پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسا رویہ ہے کہ بھتیجے چاچے کو ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں. باپ فوت ہو گیا، آنا جانا تھا گھر میں، چاچا تایا آتے جاتے تھے، باپ چلا گیا دنیا سے، تو کون تو میں کون، پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کوئی رشتہ ہے یا نہیں. ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا عزت اور احترام کرنا یہ فرض ہے اولاد پر. میرے محترم سامعین اکرام، ان رشتوں کو نبھانا، مثلا جی اسی طرح ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح عزت اور تکریم دی جائے جس طرح آپ اپنے والد صاحب کو دیتے تھے. ان کو پتہ چلے ہاں یہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے اور اس نے اس کی بہترین تربیت کی ہے. تو میرے محترم اسی طرح والدین جب فوت ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا؟ دعائے مغفرت کرنا، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارے کے سارے وہ حقوق ہیں جو اللہ رب العزت نے اولاد پر فرض کیے. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیجیے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ان جو چیزیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کیجیے. اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ماں اور باپ جوان ہوتے ہیں، اولاد بھی جوانی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، تو گھر میں بڑا سکون رہتا ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کا اولاد ماں باپ کا احترام بھی کرتی ہے، ماں باپ کی عزت بھی کرتی ہے، باپ کما بھی رہا ہوتا ہے، باپ کا کارخانہ لگا ہوتا ہے، دکان لگی ہوتی ہے، فیکٹری لگی ہوتی ہے، باپ بھی کما رہا ہوتا ہے، اولاد بھی کما رہی ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے. پھر کیونکہ ماں باپ بھی جوان ہوتے ہیں، اگر اولاد کی طرف سے کوئی لفظش کوتاہی ہو جائے، کیونکہ جوان ہوتے ہیں، قوت برداشت ہوتی ہے تو وہ برداشت بھی کر لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن گھریلو حالات خراب تب ہوتے ہیں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اولاد کی شادی ہو گئی، اب اولاد کی آگے اولاد ہو گئی، بابا جی کے پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، کچھ ضعیف العمر ہو گئے، ان کی قوت برداشت کمزور ہو گئی. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، چڑچڑا پن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض اوقات محسوس بھی کرتا ہے. ہاں ویسے جو لوگ دین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا ان میں اللہ وسعت رکھتا ہے. ایک شخص بزرگ ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہے، صحیح معنوں پابند ہے، جوانی سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ نے بڑی کشادگی رکھی ہے. لیکن بہرحال بڑھاپا پھر بڑھاتا ہے اور انسان پھر ایک ایسے دور کی طرف آ جاتا ہے جو ایک بچپن ذہن کی طرف، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ محسوس کرتا ہے
اب جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات گھر کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، نہیں برداشت کرتے، بول پڑتے ہیں، یا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بیٹا کام کرتا ہے، بیٹی کام کرتی ہے، یا پوتا پوتی کام کرتی ہے، تو بابا جی کو آتا ہے غصہ۔ اب جب یہ بولتے ہیں تو ان کی بہو بھی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ کیا مصیبت پڑ گئی گلے۔ اب یہاں لوگ جو ہے وہ جوان اولاد، جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، یہ جوان اولاد یہاں پریشان ہوتی ہے، پھر یہ آ کے مسئلہ پوچھتی ہے کہ جی ان حالات کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ان حالات کے اندر ہم کیا کریں، گھریلو بڑی پریشانیاں ہیں۔ اب ایسے حالات کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے، اس کا طریقہ اللہ نے خود بتایا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان پر کہ انسان کے اندر غصہ بھی آئے گا، چڑچڑا پن بھی آئے گا، اور پھر جوان اولاد ہوگی، جب وہ دیکھے گی ان کے آگے بیٹے ہوں گے، تو جب وہ ایسے حالات کے اندر آئیں گے تو یہ نوجوان اولاد تنگ ہوگی، تو اس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، 5 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کتنی باتوں پر عمل کرنا ہے؟ 5 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ آیت ابھی میں نے تلاوت کی، اس کا حصہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ نے اس کو کس انداز سے شروع کیا؟ اللہ فرماتا ہے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے یہ جب فیصلہ کر دیا جائے تو اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے، گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ فیصلہ اوپر سے ہو، جس کے اوپر عدالت ہو، سپریم کورٹ۔ یہ تو پروردگار عالم اپنی عدالت سے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف میری کر، عبادت میرے سوا، جھکنا میرے سوا کسی کی آگے نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو عام بات ہے۔ لیکن جب اولاد جوان ہو گئی اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اللہ نے فرمایا اگر ایسی حالات پیدا ہو جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک فوت ہو گیا، دوسرا بڑھاپے کو پہنچ گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، اور یہ حالات تیرے سامنے آئے کہ تو پھر پوچھے میں نے کیا کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، کیونکہ ان کے عمل سے ہو سکتا ہے تجھے کوفت پہنچے، اللہ نفسیات کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے تجھے کوفت پہنچے، تو اس وقت تو نے کیا کرنا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ ان کے سامنے ہلکی سی بھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل اس کے رد عمل میں نہیں کرنا ان کو تکلیف پہنچے گا، پہلی بات۔ دوسری بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے ماں باپ کو جھڑکنا یا مارنا یہ دونوں قطعی حرام ہے۔ کیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے جھڑکنا نہیں، اور جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزارے جھڑکنے کی بات نہیں ہے، اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں ہماری گلیوں کے اندر، ہماری سڑکوں کے اندر کئی واقعات بکھرے پڑے ہیں، ایسے ماں باپ بوڑھے بھیک مانگ رہے ہیں، بازاروں پر پڑے ہوئے، ان سے کبھی جا کے پوچھے نا، بوڑھا بندہ جو گھر باہر پڑا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، اسے پوچھے تجھے کیا ہوا، اکثر لوگ یہ جواب دیں گے اولاد نے گھر سے نکال دیا، اولاد نے گھر سے نکال دیا، جوان تھا، کماتا تھا، بچوں کی خدمت کی، اور کئی ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر آئے ہیں جن کے بچے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان پر پابندی آ جائے، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یا اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سخت بات نہیں کرنی، ولاتن ہاتھ منو جھڑکنا تک نہیں ہے، یہ تو اولاد پر فرض کر دیا اللہ نے، لیکن یہاں تو ہم گھروں سے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں۔ ماں ہمارے رویے سے تنگ ہے، باپ ہمارے رویے سے تنگ ہے، ہیں ہم کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرے محترم یہ سارے آداب آئیں گے دین سیکھنے سے، اپنی اولاد کو دین سکھانے سے۔ دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنی اولاد کو عالم بنا دے، مولوی بن جائے،
اتنا دین تو سیکھیں کہ ان کو یہ 5 جو دین کے شعبے ہیں ان کی بنیاد کا تو پتہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے تیسری بات وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے تجھے غصہ آ جائے باپ کی بات سن کے، تو جوان ہے وہ بوڑھا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیری زبان میں کبھی سختی نہ ہو، جب بھی بات کرنی ہے انتہائی نرم لہجے میں ماں باپ سے بات کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکائے رکھ، ان کے سامنے عاجزی اختیار کر۔ میں نے عرض کیا کہ جب باپ اور بیٹا جا رہے ہو تو بیٹا باپ کے ساتھ اس عاجزی سے چل رہا ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ ہو اس کے ساتھ کوئی بڑی عظمت والی ہستی جا رہی ہے۔ اللہ وہی کہتا ہے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے پھیلا رکھ، عاجزی اختیار کر۔ 4 باتیں، اور 5ویں بات کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر وقت دعا کرے اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان پر اسی طرح تو رحم کر جس طرح بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ یہ بچہ بھی تو بچپن میں اسی طرح روتا تھا، چیختا تھا اور ضد کرتا تھا ماں باپ کے ساتھ۔ آج بوڑھا باپ اگر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے لے کے آ، اور بچہ اس کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، یہی بچہ جب چھوٹا تھا تو یہ جب ضد کرتا تھا نا میرے لیے چیز لے کے آ، آج کا باپ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے وہ پیسے جمع کر کے صرف اس لیے بچے کی چیز دے کے جاتا تھا کہ یہ میرے بچے کی خواہش تھی۔ اس کی ایک خواہش پر باپ نے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے پورا دن محنت کی، میرے بچے کی یہ خواہش پوری ہو۔ آج بھی چھوٹا بچہ غریب باپ سے جب کہتا ہے میرے دن کو یہ چیز کھانی ہے، اب وہ مہیا کر سکتا نہیں تو اس کو مہیا کرنے کی وہ باپ پوری کوشش کرتا ہے۔ آج وہ باپ ضعیف ہے، وہی باپ کمزور ہے، وہی باپ ایک ایسے دور میں ہے جس دور میں کبھی تو تھا، تو کمزور تھا، ضعیف تھا، کر کچھ نہیں کر سکتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، اور باپ تیری ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اور آج وہ باپ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں، اس کے وجود میں جان نہیں، آج وہ کما نہیں سکتا، آج اس کے دل کی حسرت ہے اور تجھ سے فرمائش کرتا ہے، اور تو یہ کہے کہ میں کہاں سے لاؤں؟ تیرے باپ نے تجھے یہ نہیں کہا، حسب وسعت جہاں سے لاؤ، ماں باپ کی خواہش۔ اور یاد رکھیں جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت ان کو بہت بلند مقام عطا کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی آخرت میں تو مقام ہے ہی ہے۔ اور جس اولاد کو دنیا میں جو ملتا ہے، میرا یہ نظریہ یہ تجربہ ہے، یہ اس کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا ماضی سوچ لیں، میں اپنا ماضی سوچتا ہوں، آپ اپنا ماضی سوچیں ہم کیا تھے، آج کہاں کھڑے ہیں مالی لحاظ سے، جیسی مہنگائی ہے جو مرضی ہے، کہاں کھڑے ہیں آج؟ یہ صرف ان ماں باپ کی دعائیں ہیں، کیسی وہ دعائیں کرتے رہے اپنی اولاد کے لیے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہوا ہے۔ اور جن کے والدین حیات ہیں، ان کی قدر کریں، جب یہ چلے جاتے ہیں نا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بندہ خود باپ بنتا ہے اور ایک مقام پر پہنچتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، فون کرتے ہیں میرا بیٹا ہمارا ہے، میری بیٹی ہمارا ہے، ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہم کیا کریں؟ آج وہ ماں باپ ان کے لیے وظائف کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم یہ کیا ہے، یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز سے نہیں کی۔ اولاد کو حلال کھلائیں، تربیت اچھی کریں، دیندار بنائیں، دین سکھائیں، وہ اولاد کبھی نافرمان انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ہو جاتی ہے تو وہ پھر خود بھگتے گی، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی۔ تو یہ وہ حقوق تھے مختصراً جو میں نے عرض کیا جو اولاد پر فرض ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ کچھ اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی فرض ہیں، کچھ ماں باپ کے پر بھی اولاد کے حقوق فرض ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ ان میں پہلا جو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو۔ بچے ہوتے ہیں نا لوگوں کے تو پوچھتے بھی ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا کیا نام رکھو، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا نام کوئی تجویز کیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتے ہیں نا وہ ان کا نام ہے. یہ نام ایسا ہے کہ ماں باپ جب رکھتے ہیں تو یہ نام آخرت تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. نام تو ختم نہیں ہوتا, نام تو ساتھ رہے گا, یہ نام اس کی پہچان ہے. فرمایا کہ بہترین تو اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو, ان کو بہترین تحفہ دو. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اچھا نام کس کو کہتے ہیں, اچھے نام کے کیا اوصاف ہیں. اچھے نام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نام اس نام کا معنی اچھا ہو, اس نام کا معنی اچھا ہو. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نام شرکیہ نام نہ ہو, شرک اس کے نام کے اندر نہ ہو. شرک سے تو اللہ کو ویسے ہی نفرت ہے. ایک آدمی کا نام شرکیہ خود بڑا مواحد ہے, اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نا, جب ایمان لے کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نام ہے عبد شمس. نام کیا تھا ان کا اس وقت؟ عبد شمس. اس کا مطلب ہے سورج کا بندہ. اس کا معنی کیا ہے؟ سورج کا بندہ. سورج کا بندہ ہوتا ہے, بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. عبد اللہ, عبد الرحمن. سورج کا بندہ نہیں ہوتا, بندہ اللہ کا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام شرکیہ تھا. عبد شمس یہ شرکیہ نام ہے, سورج کا بندہ. بندہ اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا, فرمایا آج کے بعد آپ کا نام ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام کیوں بدلا؟ کہ پتہ چلے کہ وہ نام جس نام کے اندر شرک ہو ایسا نام نہ رکھو. میرے محترم سامعین اکرام, دوسرا یہ ہے کہ اس نام کا معنی اچھا ہو. انسان کو جب نام ہوتا ہے نا, اس نام کا اثر انسان کی ذات میں بھی ہوتا ہے, ذہن میں رہے, اس کی شخصیت میں اس کا اثر ہوتا ہے. معنی ہی اس کا صحیح نہیں ہے تو کیا اثر ہوگا؟ الٹا اثر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, ایمان لے کے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا آسیہ. ایک ہے آسیہ الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, یہ ہے عین کے ساتھ. آسیہ, عین الف صاد یا ہے آسیہ. آسیہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان, اور جو آسیہ حمزہ کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنے والی. وہ ٹھیک ہے آسیہ, یہ ان کا نام تھا آسیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی نافرمان نہیں ہوتا. آسیہ نام, اس نام پر ظاہراً خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کا مفہوم کیا تھا؟ نافرمان. معنی اچھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام ہے جمیلہ. نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ایمان قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا مرہ. مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا. یہ مان کڑوی چیز پسندیدہ تو نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نام بھی بدل دیا. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نام وہ تجویز کیا جائے کہ جس کا معنی بھی اچھا ہو, اس کے اندر شرک بھی نہ ہو, اور اس کا مفہوم بھی ٹھیک ہو, مفہوم اس کا غلط نہ ہو, معنی اس کا غلط نہ ہو. اور تیسری چیز نام رکھنے کے اندر کہ نام ایسا رکھا جائے کہ وہ نام کافر نہ رکھتے, اور کافروں میں وہ نام مشہور نہ ہو. اگر وہ نام ایسا ہے جو کافروں میں مشہور ہے اور عام طور پر اس کو کافر رکھتے ہیں تو ایسا نام بھی نہ رکھا جائے. علماء نے اس کی مثال دی ہے. بائبل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ڈیوڈ ہے. انگریزوں میں کافروں میں بہت سے لوگوں کا نام یہ موجود ہے. تو یہ نام کیونکہ کافروں کے اندر مشہور ہے اس لیے یہ نام نہیں رکھ سکتے ڈیوڈ. ہاں داؤد رکھ سکتے ہیں. قرآن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ داؤد. تو یہ نام کافروں میں مشہور ہے, حالانکہ پیغمبر کا نام ہے, لیکن مشہور کافروں کے اندر ہے اور وہ اپنا نام رکھتے ہیں, ایسا نام نہ رکھیں. اس کا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بائبل کے اندر جوزف ہے. تو جوزف کافر نام رکھتے ہیں, یہ ان کے اندر یہ نام مشہور ہے, تو ہم وہ نام نہیں رکھ سکتے. ہاں یوسف رکھ سکتے ہیں, یوسف جو قرآن کے اندر نام موجود ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, بعد اس کو پڑھتے ہیں یوسف. یوسف نام نہیں ہے,
اذ قالوا لیوسف، یوسف نام کیا ہے؟ یوسف، تو یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا نام جو کافروں کے اندر مشہور نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا نام رکھا جائے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ عربی ہی کا نام رکھا جائے، کسی بھی زبان کا نام رکھ سکتے ہیں آپ، معنی اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ مثلا ایک عربی کا نام ہے عطاء اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دین۔ تو وہ پنجابی کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا اللہ دیتا، یہ تعلق کا ہی ترجمہ ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہی کہ اللہ کی دین۔ کسی بھی زبان کے اندر آپ نام رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں عربی کا نام ہو، لیکن اس کا معنی اور مفہوم درست ہونا چاہیے۔ کسی کا نام اللہ دیتا ہو، اس کو لوگ سوچ کے کئی لوگ ہنستے ہیں یہ اللہ دیتا کوئی نام ہے، یا تعلق یا نام ہے۔ تعلق کا نام سن کے جب نہیں ہنستے تو اللہ دیتے کا نام سن کے کیوں ہنستے ہیں؟ یہ زبان کا فرق ہے، کسی بھی زبان میں آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اور کافروں کے اندر جو نام مشہور وہ نہیں رکھتے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نام بدلتے ہیں، کیونکہ وہ نام جو اس کا ہوتا ہے وہ کافروں میں مشہور ہو، وہ اسی لیے بدلتے ہیں تاکہ اس کو وہ نام رکھا جائے جو مسلمانوں کے اندر نام مشہور ہے، وہ نام نہ رکھا جائے جو کافروں کے اندر مشہور ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، اس کے بعد جو چیز اولاد کا حق ہے وہ ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کرنا، نبی اسلام نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ بچہ عقیقے کے بدلے رہن رکھا ہوتا ہے۔ رہن کیا چیز ہے؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنا سونا دے دیتے ہیں یا کوئی چاندی دے دیتے ہیں یا قیمتی چیز دے دیتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ رہن رکھ لو، یہ چیز اپنے پاس رکھ لو گارنٹی کے طور پہ، جب میں یہ آپ کے پیسے واپس کروں گا یہ مجھے واپس کر دینا۔ یہ جو سونا یا چاندی رکھوا کے جو بندہ اپنی ضرورت کے لیے پیسے لے رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن۔ جب یہ پیسے دے گا وہ سونا اور چاندی اس کو مل جائے گی۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بھی رہن ہے اور اس کو چھڑانا ہے عقیقے کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کہ اس بچے پر جو مصیبتیں اور مشکلات آنے والی ہیں، ہر انسان پہ آتی ہے نا مصیبت مشکلات، مقدر میں ہوتی ہے، تو بچے پر جو مصیبتیں اور مشکلات آنے والی ہوتی ہیں، جب ہم عقیقہ کرتے ہیں اللہ اور مصیبتوں اور مشکلات کو بچے سے دور کر دیتا ہے۔ تو عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ، مؤکدہ نہیں ہے۔ کسی کی وسعت نہیں بھی ہو سکتی ہے عقیقے کی، غریب آدمی نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بہرحال جس کے پاس پیسے موجود ہے، سرمایہ موجود ہے، تو اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا عقیقہ کرے۔ اب بچے کے لیے ایک بکری یا بکرا یا دمبا یہ ذبح کیا ہے، 2 ذبح کیے جاتے ہیں بچے کے لیے، 2 بکرے 2 بکری 2 زمبے چھترے کوئی بھی جانور، اور بچی کے لیے 1 ذبح کیا جاتا ہے۔ اب بچے کے لیے 2 کیوں ہے اور بچی کے لیے 1 کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھے بچے کی طرف سے بھی اگر پیسے نہ ہو تو 1 کر سکتے ہیں، اگر 1 کی گنجائش ہے تو 1 بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ ہو جائے گا۔ اب یہ 2 اور 1 کا فرق سمجھ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو وہاں یہود کے ہاں یہ عقیقہ پہلے مذاہب میں بھی تھا اور اس مذہب میں اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو یہودی اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تو وہ 1 جانور ذبح کرتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تو کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ بچی کی پیدائش پر وہ خوش نہیں ہوتے تھے اور بچے کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ اب کیونکہ یہودی بچے کی پیدائش پر 1 ذبح کرتے تھے جانور، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش پر تم 2 کرو، اور بچی کی پیدائش پر وہ نہیں کرتے تھے تو ہمیں حکم ہے بچی کی پیدائش پر بھی خوشی مناؤ، 1 جانور وہاں بھی ذبح کرو۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اور اس وقت کے معاشرے کے اندر، موجودہ معاشرے کے اندر کوئی خاص فرق لگتا نہیں، آج بھی ماں باپ بچی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ بیٹی کسی کے گھر ہو، آپ مٹھائی تقسیم کریں، وہ کہیں کہ میرے آپ بیٹی ہوئی ہے تو لوگ نے یار بیٹی کی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، اس لیے آپ کر رہا ہوں۔ میری جب پہلی دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دوست ہیں، ان کو مٹھائی دی، میں فوٹو گیا، تو میں نے کہا کہ بیٹی ہے تو حیران ہو گئے، بیٹی کی مٹھائی کون تقسیم کرتا ہے؟
تو ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی بیٹیوں کی اکثر بہت ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نہیں سارے ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن عام معاشرے کے اندر آج بھی ہم بیٹی پر خوش نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ بیٹی کے لیے ایک جانور ذبح کرو اور بیٹے کے لیے 2 ذبح کرو. اور جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ اس گھر کے دروازے رزق کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ اندازہ لگا لیں، شادی کسی کی بیٹی ہوئی ہو، پہلے اس کی حالت کیا، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کی حالت اللہ خود بدل دیتا ہے. بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے بڑا رزق لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے جب بیٹی آتی ہے تو پریشان نہ ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کا حق رکھا ہے وہ ہے بچوں کی زندگی کا تحفظ. ماں باپ کا یہ فرض ہے، اولاد کا حق ہے کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے، مفلسی اور غربت کی اور فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو. میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی رزق دیتا ہوں. رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اگر تم یہ قتل کرتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. دور جاہلیت کے اندر بچی پیدا ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ زندہ گردور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے. اب اسی طرح کئی اس وقت جن کے معاشی طور پہ کمزور بچوں کو ہی مار دیتے تھے کہ ہم کھانا کہاں سے کھلائیں گے. آج کا مسلمان بھی سنتے ہیں یا کھلائیں گے کہاں سے؟ وہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر مجھے رزق دے رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، تو جس نفس کو پیدا کرے گا اللہ اس کو بھی رزق دے گا کہ نہیں دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وہ تو کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس دور کے اندر تو کوئی بھی نہیں اپنی اولاد کو مارتا. اس موجودہ دور کے اندر اولاد کو کوئی بھی نہیں مارتا فقر کے ڈر سے. تو میرے محترم آئے دن مارتے ہیں لوگ، آئے دن مارتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بڑی خبریں کرتے شروع، غربت کی وجہ سے باپ نے اپنی بیٹیوں کو زہر دیا، پھر خود زہر کھا گیا. یہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ان کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے. ان کو زندگی اللہ نے دی ہے، ان کو وجود اللہ نے دیا ہے. ہمارا وجود ہمیں اللہ نے دیا، ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم اپنے وجود کو ختم کریں. وہ جب اجل کا وقت آئے گا، اللہ جب چاہے گا وہ دے گا. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے. جس وجود کو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو خود ختم کرنے کا حق نہیں رکھتے. یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی اللہ کا. جب چیز ہی اللہ کی ہے، مجھے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو ختم کرنے؟ اولاد جو اللہ نے دی ہے، ان کا وجود، ان کی زندگی اللہ کی امانت ہے. تو یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ آئے دن تو یہ خبر ہم پڑھتے ہیں، ماں نے بچے کو مار دیا، غربت کی وجہ سے مار دیا. وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ پمفلٹ لیں گے، بچے برائے فروخت. بچوں کا تحفظ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماں باپ کا حق فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو چیز ماں باپ پر اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے وہ ہے بچوں کی پرورش کرنا. بچوں کی پرورش کرنا. اور پرورش کے اندر سب سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے. ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے. یہ ماں پر فرض ہے اور یہ بچے کا حق ہے. آج کے معاشرے کی جو مائیں ہیں یہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو اس کی حرکات اور سکنات میں خاصے فرق رہیں گے اور اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ قوت نہیں ہوگی، وہ چستی نہیں ہوگی، چاقو چوبند نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہمارے بچے آج کل یہ پولٹری فارموں کے جوزوں کی طرح ہیں، پھولے ہوئے، نہ چل سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماؤں کا دودھ ہی نہیں پیا بچاروں. تو جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے وہ بالکل چاقو چوبند رہے گا. تو اللہ رب العزت نے بچے کی جو خوراک خود پیدا کی ہے نا، ماں کے ذریعے سے جو خوراک ملی ہے، اس بچے کی عمر کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے، اس کے وجود کے لحاظ سے، اس کے معدے کے لحاظ سے، اس کی اعضاء کے تمام اعضاء کے لحاظ سے، پورے وجود کی اعضاء کے لحاظ سے مکمل خوراک رکھی ہوئی ہے. والوالدات، اور اللہ خود فرماتا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک، پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. تو یہ بچوں کا حق ہے اور ماں پر فرض ہے. پرورش کا پہلا مرحلہ ہے کہ بچوں کو ماں اپنا دودھ پلائے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اولاد کے حقوق
اولاد پر ماں باپ کے حق ہے، ماں باپ کے حق اولاد پر فرض ہے، اسی طرح اولاد کے حق بھی ماں باپ پر فرض ہے۔ تو ماں باپ کو بھی وہ حقوق ادا کرنے ہیں، اور یہ حقوق کب ادا ہوئے؟ جب ہمیں ان حقوق کا پتہ ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کون کون سے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔